اور مسواک میں بڑی قوت ہے، اس کے ساتھ میرے مدینے والی کی نسبتیں شامل ہیں، اس مسواک کے ساتھ میرے کملی والی کی نسبتیں شامل ہیں، اس مسواک کے ساتھ میرے حضور کی نسبتیں شامل ہیں، ہاں ہاں میرے حضور کی رحمتیں نسبتیں شامل ہیں۔ یہ بہت طاقتور عمل ہے، اتنا طاقتور تو ہے، ذرا غور سے سننا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا کلیجہ تھام لینا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کلیجہ تھام لینا، ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اتنا طاقتور تو عمل ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب کرا دے گا، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ جو آخری وقت میں کلمہ نصیب کرا دے تو کیا وہ مرنے سے پہلے کے مسئلے حل نہیں کرا سکتا؟ آخری وقت میں کلمہ نصیب سے مراد کیا ہے؟ آخری وقت میں کلمہ نصیب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کی زندگی کے آنے والے مسائل، وہ قبر کے، وہ منکر نکیر کے، وہ حشر کے، وہ اندھیروں کے، وہ تنہائیوں کے، وہ پل صراط میزان کے، وہ فرشتوں کے، وہ چنگھاڑ کے، وہ چیخو پکار کے، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آخری وقت میں مسواک کلمہ نصیب کرواتا ہے، ہاں ہاں، جو آخری وقت میں ہمارے مسائل حل کرا دے۔ سوچیں، جو دنیا کے 60 70 80 سال کی زندگی کے مسائل، کیا وہ حل نہیں ہو سکتے؟ کوئی اس میں شک ہے؟ کوئی اس میں شک ہے؟ کیا وہ حل نہیں ہو سکتے؟ وہ 100% حل ہیں اور ہوں گے، 100% حل ہیں۔ ایک نا بدھ مت کا ایک آدمی آیا، اس کو بھکشو کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کوئی بڑا ہو اس کو پیر صاحب، عامل، عالم، مفتی، ہندوؤں کے پنڈت اور سکھوں کے گرو بڑے کہتے ہیں، اور عیسائیوں کے پوپ ان کو بڑا کہتے ہیں۔ اس طرح بدھ مت کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھکشو کہتے ہیں۔ ایک بھکشو مسلمان ہوا، کہنے لگا مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں تمہاری ایک ایک کملی والی کی سنت میں کیا طاقت ہے، آئے میں تمہیں آپ کرشمہ دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا اس بندے کو فلاں جگہ سامنے کھڑا کر دو، اس کو سامنے کھڑا کیا، ایسے دیکھا، بس ایسے تھوڑی دیر دیکھا ہی تھا، چند لمحے بندہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ یہ پریشان ہو گئے، اسے کسی چیز سے ہوش میں نہ آیا۔ اس نے کہا پریشان نہ ہو، اس کو ہوش میں لاؤں گا۔ اس نے جیب سے نکالا مسواک، اس کے اوپر مسواک ایسے ملا، لگایا، اور وہ ہوش میں آ گیا۔ کہا میری ساری زندگی میں نے پوری جان ماری، چلے کاٹے ہیں، غاروں دریاؤں میں، سمندروں درختوں میں، ساری زندگی ویرانوں میں چلے کاٹے ہیں، چلے کا اپنے مذہب کے چلے کاٹے ہیں۔ میرے مذہب کے چلوں کا نچوڑ یہ ہے، میں بندوں کو دیکھتا ہوں وہیں گرا دیتا ہوں، اور جہاں میرے چلے ختم ہوتے ہیں وہاں مسواک کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ جہاں میرے چلے ختم ہوتے ہیں وہاں مسواک کی طاقت۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہو گیا، حضرت شیخ احمد ان کی مسند پہ بیٹھے، جنہیں حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں، ان کی مسند پہ، ممبر پہ بیٹھے، ان کی گدی پہ بیٹھے، ان کی خانقاہ آستانے تسبیح خانے میں ان کے بیٹھے۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگے اب آپ پیر ہیں، میں بھی حضرت کی صحبت میں بارگاہ میں آتا تھا، کوئی کمال دکھائیں، کرامت دکھائیں۔ تو شیخ نے فرمایا میرے مرشد نے ہمیں کمال اور کرامت کا سبق نہیں دیا، سنت اور استقامت کا سبق دیا، کہ بس مرشد کے ساتھ چلتا رہے، استقامت ہو، کوئی زندگی کا غلط فہمی، بدگمانی، شک کا موڑ ایسا نہ آئے تو جو مرشد اور مرشد خانے سے دور نہ کر دے۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، چلو میں آپ کو ایک کمال دکھاتا ہوں۔ اس نے زمین پہ ہاتھ مارا، زمین میں زلزلہ آ گیا، ہاتھ مارا، کہا میری ساری کمالات کا یہ نچوڑ ہے۔ اپنی جیب سے مسواک نکالا،
اور زمین پہ ایسے مارا اور زمین کا زلزلہ ختم ہو گیا. کہا جہاں تیری ساری کرامتوں کی اخیر ہے وہاں مسواک کی سنت کی ابتدا ہے. مسواک کی سنت کی وہاں ابتدا ہے. بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے، بہت کمال ہے. اب اللہ نے ہمیں روحانی آپ کو پیکج دیا ہے. یہ روحانی پیکج جو ہے یہ بڑا طاقتور پیکج ہے. اس لیے کوشش کریں جیب میں مسواک کو. آج بھی میری تھیلی میں اتنا مسواک ضرور ہے. اب مسواک رکھیں، استعمال کی کوشش کریں، اس کو آنکھوں سے لگائیں. مسواک آئیں پھر اس کے جس کے پاس مسواک نہیں وہ فی الحال یہ عمل انگلی سے کر لے، نیت کر لے انگلی سے. نہیں ہے آئیں پھر مسواک کا عمل کریں گے. بہت زبردست عمل ہے، پہلے سمجھ لیں. بہت طاقتور عمل ہے اور اس کے ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اس مسواک کے عمل میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھنا ہے عمل کے. اور جس کے پاس مسواک نہیں مجبوراً شہادت کی انگلی سے یہ عمل بھی کر سکتا ہے. اس کا پہلا عمل یہ ہے، سن لیں پہلا کلمہ پڑھ کے پھر محمد الرسول اللہ کو دل میں دہرائیں گے اور اس کو پیشانی ماتھے پر حتیٰ گھمانا شروع کر دیں گے، ملنا شروع کر دیں گے. اور نیت یہ ہوگی اللہ اس ماتھے کو سعادتیں دے، کبھی بدبختی سے بچا. ارے اس پیشانی کی لکیروں میں بخت لکھ دے. اللہ اس پیشانی کی لکیروں میں عزت دولت لکھ دے، برکت خیر لکھ دے، خاتمہ بالخیر لکھ دے. اے اللہ اس پیشانی کو ذلت علت قلت سے بچا. اے اللہ اس پیشانی کو کسی غیر کے سامنے جھکنے سے بچا. اے اللہ اس پیشانی کو کبھی بھی ندامت شرمندگی نہ دے. اس نیت سے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے یہ مسواک ایسے گھماتے جائیں گے. پہلے کلمہ پڑھیں گے پھر بار بار محمد رسول اللہ. تصور کریں گے اللہ ماتھے کی لکیروں میں بخت دے دے، مقدر دے دے، راحت دے دے، رحمت دے دے، عزت دے دے، وقار شان و شوکت دے دے اور ان لکیروں میں یہ چیزیں بھر دے. جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے ماتھوں کو ذلتوں علتوں قلتوں سے بچائے گا اور اس کی پیشانی میں اس کی پیشانوں میں بخت مقدر نصیب اور رحمتیں اور رنگ بھر دے گا. پھر رنگ بھر دے گا. آئیں پھر عمل کرتے ہیں. اس مسواک کا پہلا عمل پیشانی سے شروع ہوگا. پیشانی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. جذبوں سے پڑھیں محمد الرسول اللہ، جلال سے پڑھیں محمد الرسول اللہ، طاقت سے پڑھیں، بآواز بلند پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں، کیفیت سے پڑھیں، درد سے پڑھیں اور اس مسواک کو گھماتے ہوئے پڑھیں. اور جو نیتیں میں نے بتائی ہیں ان نیتوں کا تصور کر کے، ان نیتوں کا خیال کر کے، ان نیتوں کا تصور کر کے پڑھیں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول محمد الرسول اللہ 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 محمد الرسول
اب اس مسواک کو پہلے دائیں آنکھ پہ پھیریں گے اور محمد پہلے کلمہ پڑھیں گے، پھر محمد رسول اللہ دہرائیں گے، پھر بائیں آنکھ پہ پھیریں گے اور تصور کریں گے اے اللہ اس آنکھ کو رسوائیوں سے اپنے غیر سے بچا، اور اس آنکھ کو اپنے اور اپنے حبیب کے جلوے دکھا، آل رسول کی زیارتیں، اصحاب رسول کی زیارتیں، اپنے نام کی برکتیں، اور اے اللہ اس آنکھ کو اس وقت سے بچا جب یہ آنکھ روئے اس حادثوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے جیسے آج کل پانی کے حادثے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اس آنکھ کو ہمیشہ عزتیں دکھا، برکتیں دکھا، خیریں دکھا، خوشیاں دکھا، خوشحالیاں دکھا، اور اس آنکھ کو ہمیشہ بخت، برکت، دولت، بیٹے، نعمتیں، خیریں دکھا اس آنکھ کو۔ اس آنکھ کے دائیں بھی پھیریں گے، بائیں بھی پھیریں گے، اور یہی پڑھتے ہوئے اس پوری توجہ سے، پورے یقین سے، پورے دھیان سے پھیریں دونوں آنکھوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 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 رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، آمین۔ اب آخری عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے، وہ سینے پہ، دل پہ پھیرنا ہے۔ یہ دل ہی ساری کائنات کا وجود ہے، دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ اس دل کے اوپر پھیرتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے اللہ اس دل کو کینے سے، بغض سے، نفرت سے، بیماریوں سے، دل کے دورے سے، دل کی گھٹن سے، پریشانی سے بچا، اور اس دل میں نور اتنا عطا فرما، منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب، آخری وقت میں کلمہ، جنت، نعمتیں، اور اس دل کے اندر ایسا نور عطا فرما کہ میری قیامت تک کے لیے روح، روحانیت، نور، نورانیت، بخت، برکت، عزت، شان و شوکت ملتی رہے۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل پہ پھیریں محمد الرسول اللہ، 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 محمد الرسول۔ آمین۔ بہت مبارک عمل ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں، مسواک کو استعمال کریں، حتیٰ کہ ٹکڑا بچ جائے ضائع نہ کیجیے گا، زندگی بھر سنبھال کے رکھیے گا۔ یہ زندگی کا بھی سرمایہ ہے، یہ دنیا کا بھی سرمایہ ہے، یہ آخرت کا بھی سرمایہ ہے۔